दुनिया में बहुत सी चीजें इंसान सीखता है। कारोबार सीखता है, कंप्यूटर सीखता है, जुबानें सीखता है, ड्राइविंग सीखता है, मोबाइल चलाना सीखता है, दुनिया के इम्तिहानात की तैयारी करता है, नौकरी के लिए सनद लेता है, सर्टिफिकेट लेता है, मगर अफसोस अपने बाप का जनाजा पढ़ाना नहीं सीखता, अपनी माँ के लिए दुआ करना नहीं सीखता, अपने अजीज के सामने खड़े होकर 4 तकबीरें सही अदा करना नहीं सीखता। ये कितनी बड़ी महरूमी है। वो बाप जिसने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो माँ जिसने रातों को जागकर तुम्हें पाला, वो वालिदैन जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके तुम्हारी जिंदगी बनाई, और जब उनकी जिंदगी का आखिरी मंजर आता है, जब वो कफन में लिपटे हुए सामने रखे जाते हैं, जब लोग पूछते हैं बेटा कौन है, वली कौन है, जनाजा कौन पढ़ाएगा, तो बेटा नजरें झुका लेता है, जुबान बंद हो जाती है, कदम पीछे हट जाते हैं, और वो कहता है इमाम साहब आप पढ़ा दें। इमाम साहब जरूर पढ़ा देंगे, लेकिन सवाल यह है कि बेटे तुमने क्यों नहीं सीखा? क्या दुनिया की हर चीज सीखना जरूरी था और दीन की ये बुनियादी जिम्मेदारी गैर जरूरी थी? क्या तुम अपने वालिदैन की जायदाद संभाल सकते हो मगर उनका जनाजा नहीं पढ़ा सकते? क्या तुम उनके नाम पर कागजात पर दस्तखत और साइन करना सीख सकते हो मगर उनके लिए हाथ बांधकर दुआ नहीं कर सकते? क्या तुम उनके जनाजे के इंतजामात कर सकते हो मगर नमाज़े जनाजा के अल्फाज नहीं जानते? ये बात दिल को हिला देने वाली है। नमाज़े जनाजा सिर्फ एक रस्म नहीं, ये मैयत के हक में दुआ है, ये उम्मत की इज्तिमाई सिफारिश है, ये आखिरी दीनी खिदमत है, ये आखिरी मोहब्बत का इजहार है, ये आखिरी वफादारी है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन सल्ला अला जनाज़तिन फलहु क़िरातुन व मन शहिदहा हत्ता तुदफन फलहु क़िरातान। जो शख्स जनाजा पढ़े उसके लिए 1 क़िरात अजर है, और जो दफन तक साथ रहे उसके लिए 2 क़िरात है। साहबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा क़िरात क्या है या रसूल अल्लाह? अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मिथलुल जबलैनिल अज़ीमैन, 2 बड़े पहाड़ों के बराबर अजर। सोचो, अल्लाह तबारक तआला ने जनाजा पढ़ने पर पहाड़ों जैसा अजर रखा है, और हमने उसको सीखने की जहमत भी नहीं की। ये कैसी गफलत है, ये कैसी महरूमी है, ये कैसी बेखबरी है। कुरान करीम में हमें याद दिलाया जाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मरना है। आज किसी का जनाजा है, कल हमारा जनाजा होगा। आज हम किसी के लिए सफ में खड़े हैं, कल लोग हमारे लिए सफ में खड़े होंगे। आज हम किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, कल हमें दुआ की जरूरत होगी। इसलिए जनाजा सीखना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, ये अपनी मौत की याद भी है, ये आखिरत की तैयारी भी है, ये अपनी नस्ल की दीनी तरबियत भी है। बच्चे को सिर्फ ये मत सिखाओ कि इम्तिहान कैसे पास करना है, इसे ये भी सिखाओ कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, वालिदैन की खिदमत कैसे करनी है, मैयत के हुकूक कैसे अदा करने हैं, जनाजा कैसे पढ़ाना है, कब्रिस्तान में कैसे जाना है, दुआएं मगफिरत कैसे करनी है। आज हमारे घरों में बच्चों को खाने के आदाब नहीं मालूम, सलाम का तरीका नहीं मालूम, वजू सही नहीं मालूम, नमाज मुकम्मल नहीं मालूम, और जनाजा तो बहुत दूर की बात है। ये घर की तरबियत का सवाल है, ये बाप की जिम्मेदारी, ये माँ की जिम्मेदारी है, ये उस्ताद की जिम्मेदारी है, ये मदरसे की जिम्मेदारी है, ये हर दीनी इदारे की जिम्मेदारी है। हर घर में एक दिन बैठक होनी चाहिए, एक दिन मजलिस होनी चाहिए जिसमें बच्चों को नमाज जनाजा सिखाई जाए। हर मस्जिद में महीने में 1 बार अमली मश्क होनी चाहिए। हर मदरसे में बच्चों को सिर्फ किताबी सबक नहीं, अमली दीन भी सिखाया जाए। हर वालिद अपने बेटे से पूछे बेटे तुम्हें नमाज जनाजा आती है? हर बेटा अपने बाप से पूछे अगर आज मेरे वालिद का जनाजा हो तो क्या मैं पढ़ा सकूंगा? अगर जवाब नहीं है तो फिर आज ही सीखो, क्योंकि मौत बता कर नहीं आती, मौत इजाजत लेकर नहीं आती, मौत उम्र देख कर नहीं आती, मौत सेहत देख कर नहीं आती, मौत वक्त देख कर नहीं आती। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब उनका वक्त आ जाता है तो न एक घड़ी पीछे हो सकते हैं, न एक घड़ी आगे।
لہذا جو چیز اچانک پیش آنے والی ہے اس کی تیاری پہلے سے ہونی چاہیے. جنازہ پڑھانے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں، مفتی ہونا شرط نہیں، مدرس ہونا شرط نہیں، بڑی تقریر کرنے والا ہونا شرط نہیں. شرط یہ ہے کہ طریقہ صحیح معلوم ہو، تکبیریں صحیح ہوں، دعائیں صحیح ہوں، نیت صحیح ہو، اخلاص ہو، دل میں میت کے لیے رحمت کی دعا ہو. نماز جنازہ میں رکوع نہیں، سجدہ نہیں، قاعدہ نہیں، صرف قیام ہے، 4 تکبیریں ہیں اور دعا. نماز جنازہ کے صرف 2 فرائض ہیں، قیام کھڑا ہونا اور 4 تکبیریں. یہ اتنی آسان عبادت مگر اس کا اجر اتنا عظیم. پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنا اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا. بس اتنا سا عمل ہے لیکن اس میں کتنی عظمت ہے. پہلی تکبیر ہمیں بتاتی ہے اللہ سب سے بڑا ہے. دوسری تکبیر ہمیں پیارے حبیب علیہ السلام سے محبت جوڑتی ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے. تیسری تکبیر ہمیں میت کے لیے رحمت مانگنا سکھاتی ہے. چوتھی تکبیر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کا سفر ختم، اب آخرت کا معاملہ شروع. یہ نماز ہمیں خاموشی سے بہت کچھ سکھاتی ہے. یہ ہمیں تکبیر سکھاتی ہے، تکبیر سے تکبر توڑنا سکھاتی ہے. تکبیر کے ذریعے سے ہمارے دل کا تکبر توڑ جائے. یہ ہمیں موت یاد دلاتی ہے، یہ ہمیں والدین کی قدر سکھاتی ہے، یہ ہمیں دعائے مغفرت کی اہمیت سکھاتی ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا آخری سہارا نہ مال ہے، نہ عہدہ ہے، نہ شہرت ہے، نہ اولاد کی ڈگریاں ہیں. آخری سہارا ہے ایمان، نیک اعمال اور اہل ایمان کی دعا. اس لیے جنازہ میں صرف جسم نہیں اٹھایا جاتا، ایک عبرت اٹھائی جاتی ہے. صرف میت قبرستان نہیں جاتی، زندہ لوگوں کے دلوں میں موت کا پیغام جاتا ہے. مگر افسوس صد افسوس، ہم جنازے میں بھی باتیں کرتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، فوٹو نکالتے، ویڈیو بناتے، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد بھول جاتے ہیں. عزیزو، جنازہ تماشا نہیں، جنازہ عبرت ہے. قبرستان تفریح کی جگہ نہیں، قبرستان آخرت کا دروازہ ہے. میت کا گھر شور کا مقام نہیں، صبر اور دعا کا مقام ہے. اور نماز جنازہ صرف رسم نہیں، رحمت مانگنے کا سب سے بڑا موقع ہے. اس لیے میں والدین سے خطاب کرتا ہوں، اے والدین، اپنے بچوں کو جنازہ سکھاؤ. جیسے تم انہیں اسکول بھیجتے ہو ویسے دین بھی سکھاؤ. جیسے تم ان کے لباس کا خیال رکھتے ہو ویسے ان کے ایمان کا بھی خیال رکھو. جیسے تم ان کے مستقبل کی، ان کے فیوچر کے لیے فکر کرتے ہو ویسے ان کی آخرت کی بھی فکر کرو. اور اے بیٹو، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ جب والدین کا آخری سفر ہو تو تم ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکو، یا اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے، میرے والد کو معاف کر دے، میری والدہ کو معاف کر دے، میرے ابا کو معاف کر دے، میری امی کو معاف کر دے. انہوں نے مجھ پر احسان کیا، تو ان پر رحم فرما. یا اللہ، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تو ان پر اپنی رحمت نازل فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا صرف زبان سے نہیں، دل سے نکلنی چاہیے. بیٹا اگر باپ کے جنازے میں رو رہا ہو تو آنسو قیمتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ قیمتی یہ ہے کہ وہ باپ کے حق میں صحیح دعا کر سکے. بیٹی اگر ماں کے جنازے پر غمگین ہے تو یہ غیر فطری نہیں، یہ فطری چیز ہے. غم ہوگا، ضرور غم ہوگا، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ ماں کے لیے مغفرت مانگنا جانتی ہو. یہ دین ہمیں صرف رونا نہیں سکھاتا، دعا بھی سکھاتا ہے، صبر بھی سکھاتا ہے، ادب بھی سکھاتا ہے، حقوق بھی سکھاتا ہے. آج عہد کرو، میں نماز جنازہ ضرور سیکھوں گا، اپنے بچوں کو سکھاؤں گا، اپنے گھر والوں کو سکھاؤں گا، اپنے شاگردوں کو سکھاؤں گا، اپنی مسجد میں اس کی مشق کراؤں گا اور اس سے علم کو عام کروں گا.
کیونکہ جو شخص جنازہ سیکھتا ہے وہ صرف ایک نماز نہیں سیکھتا، وہ موت کی حقیقت سیکھتا ہے، والدین کا حق سیکھتا ہے، امت کا درد سیکھتا ہے، دعائے مغفرت کی قیمت سیکھتا ہے اور آخرت کی تیاری سیکھتا ہے۔ آخر میں بس ایک سوال دل میں لے کر جانا، اگر آج میرے والدین میں سے کسی کا جنازہ سامنے آ جائے تو کیا میں پڑھا سکوں گا؟ اگر جواب ہاں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ اگر جواب نہیں ہے تو آج سے غفلت ختم کرو، آج سے سیکھنا شروع کرو، آج سے اپنے بچوں کو سکھاؤ، کیونکہ باپ کا جنازہ دوبارہ نہیں آتا، ماں کا جنازہ دوبارہ نہیں آتا، آخری خدمت کا موقع بار بار نہیں ملتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے، ہمیں جنازہ صحیح طریقے سے پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے اولاد کو دیندار بنائے اور ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور ایک بات میں عرض کرتا ہوں، خاص توجہ دینا کہ جو درد، جو تڑپ سے بیٹا اپنے والد کی جنازے کی نماز پڑھائے، اپنے والدہ کی جنازے کی نماز پڑھائے، یا جو باپ اپنے اولاد کی جنازے کی نماز پڑھائے، اس میں جو درد، جو کڑن ہوتا، وہ کسی امام کے دل میں نہیں ہو سکتا کہ امام صاحب پڑھائیں گے، امام صاحب کو پڑھانا، اسے کس قدر اس کے دل میں رحمت آ سکتی ہے۔ جس پر جان لگتی ہے، مال لگتا ہے، وقت لگتا ہے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ امام صاحب کی جان بھی نہیں لگی، مال بھی نہیں لگا، وقت بھی نہیں لگا، وہ آئے اور رسمی طور پہ جنازے کی نماز پڑھا دی۔ اس لیے جنازے کی نماز کی خود سے تیاری کرنے کی کوشش کرو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔